بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ تعالی نے فیصلہ فرمایا بندوں کے درمیان۔ میں چاہوں گا کہ ان آیات کا ترجمہ ایک منٹ یہ مزید آیات کا ترجمہ کیا جائے۔ میں چاہوں گا اس سے پہلے کہ اگر پچھلی آیات کا ترجمہ اگر آپ میں سے کوئی ہمت کرے، اور وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ سے لے کر اور یہ آخر تک کی آیات، ایک ایک آیت کا ترجمہ آپ کرتے، جہاں پھر سیکنڈ کالم کی آیت کا میں انشاءاللہ ترجمہ کرتا ہوں۔ جی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، ضرور یعنی تحقیق اللہ نے ان کی مدد کی۔ جی مزید وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا، اور جنہوں نے پناہ دی، آواؤ مطلب انہوں نے پناہ دی، اور انہوں نے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان۔ حکمہ اس نے فیصلہ کیا، حکمو ان سب نے فیصلہ کیا، حکمتا آپ نے فیصلہ کیا، حکم تم آپ سب نے فیصلہ کیا۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب آپ سب نے فیصلہ کیا لوگوں کے درمیان، یا جب آپ فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے پروردگار، یا ربنا ہمارا رب، ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب، ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربک آپ کا رب، ربہم آپ سب کا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربی میرا رب اور ربنا ہم سب کا رب، ربنا ہمارا رب، ما خلقتا نہیں پیدا کیا تو نے، ما کا مطلب ہے نہیں، ما لفظ ما نفی کے لیے بھی ہوتا ہے اور کبھی اس میں موصول ہوتا ہے، یعنی ما کا مطلب کبھی ہوتا ہے جو، اور ما کا مطلب ہوتا ہے کبھی نہیں۔ عام طور پر جب لفظ ما فعل ماضی سے پہلے لکھا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یہ سینٹنس کو نیگیٹو کرنے کے لیے آتا ہے۔ ما خلقتا، خلق اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، ما خلقتا نہیں پیدا کیا تو نے، الہ العالمین، ہذا یہ سب کچھ، یہ کائنات، یہ ستارے، یہ سمندر، یہ آسمان، یہ زمین، الہ العالمین یہ تو نے پیدا نہیں کیا باطلا بیکار، یعنی کسی نہ کسی مقصد سے بنایا۔ سمندر ہیں تو کسی مقصد کے لیے ہیں، آسمان ہیں تو ان کے مقاصد ہیں، ستارے ہیں تو با مقصد ہیں، زمین ہے تو مقصد کے لیے، انسان ہے تو مقصد کے لیے، کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے۔ ہاذا جو ہے وہ اس میں اشارہ ہے، ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، تو آپ کہیں پر بھی اشارہ کر کے یہ آیت پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہیں کہیں لکھا ہوتا ہے کہ یہ آیت ستاروں کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا ہے، تو ستاروں کو دیکھ کر بھی یہی بات کہہ سکتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ ستارے بیکار نہیں پیدا کیے۔ اور چاند کو دیکھ کے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ اس چاند کو تو نے بیکار نہیں بنایا۔ اور سورج کو دیکھ کے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے اس سورج کو بیکار نہیں بنایا۔ اور سمندر کو دیکھ کے بھی کہہ سکتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے اللہ تو نے ان سمندروں کو بیکار نہیں بنایا۔ اور زمین کو بھی کہہ سکتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے زمین کو بیکار نہیں بنایا۔ تو اب کانسیپٹ سمجھ گئے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے اور ہاذا کا مطلب کیا ہے، وہ کسی بھی چیز کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ ہاذا کے ذریعے عام طور پر مذکر کی طرف اشارہ ہوتا ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پر مذکر مؤنث دونوں کی طرف بھی لفظ ہاذا سے اشارہ ہو رہا ہوتا ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس نے پیدا میں کیا، بتاؤں، جی بتائیے۔ وخلق اس نے پیدا کیا منہا
من اس میں سے، ہا جو ہے وہ بیسیکلی مذکر کا ہے، ان میں سے، زوجہ جوڑا، تو یہ مذکر میں سے جو ہے انہوں نے نکالا کہ جوڑا تو اس کا لے بیوی. ہاں جو ہے وہ مؤنث کے لیے ہے، مؤنث ہاں ہن کی ہاں مؤنث کے لیے ہے. اور یہاں جو ہا کہا گیا، حالانکہ بی بی حوا کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ حضرت آدم سے ہوئی ہے، تو حضرت آدم تو مذکر ہے، لیکن یہاں جو لفظ ہا ہے اس کا مرجع لفظ نفس ہے جو قرآن پاک میں اس سے پہلے آیا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اے لوگو اپنے رب عز و جل سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا. تو وہ جو جان ہے وہ ہے نفس. پھر آگے ارشاد ہوا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اللہ تعالیٰ نے اس نفس سے اسی نفس کا جوڑا بنایا. تو منہا اور زوجہا دونوں کی ضمیر جا رہی ہے اس نفس کی طرف. تو اگر ضمیر کو ہٹا کر، پروناؤن کو ہٹا کر تھوڑی دیر کے لیے وہی ناؤن لگا دیں تو بھی ٹرانسلیشن درست ہونا چاہیے. تو وہ خلق، اللہ نے تخلیق کیا، منہا نفس سے، زوجہا نفس کا جوڑا. اور نفس سے مطلب کون ہے؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، کیونکہ ایک نفس کی بات ہو رہی تھی کہ من نفس واحدۃ، ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اسی جان سے اس کے لیے جوڑا بنایا. تو وخلق منہا، اللہ نے تخلیق کیا، منہا اس نفس سے، زوجہا اس کا جوڑا یعنی نفس کا جوڑا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جوڑا، یا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ، آدم علیہ السلام کی بیوی. کلیئر ہے بات؟ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، فا کا مطلب ہے پس، اذا جب، دخلتموہ یہ کیا لفظ ہے جناب؟ یہ ہے دخلا، دخلو، دخلتا، دخلتم، تم سب داخل ہوئے، تم سب داخل ہوئے. ہو کوئی جگہ ہے جس کی طرف بات ہو رہی ہے. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، تو بس جب یا اگر تم داخل ہو جاؤ. اذا کا مطلب جب بھی ہے اور اگر بھی کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے. تو اگر تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ، ہو ضمیر کا مرجع وہ شہر ہے جس شہر کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہا کہ اس شہر میں تم داخل ہو تمہیں کامیابی ملے گی، مگر وہ قوم کہتی تھی کہ نہیں، کہ وہاں کے لوگ بڑے ظالم ہیں، ہم جائیں گے تو مارے جائیں گے، ہلاک ہوں گے وغیرہ وغیرہ، تو ہم نہیں جانا چاہتے. تو اللہ نے فرمایا داخل تو ہو اس شہر میں، جاؤ گے تو فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، بے شک تم سب ہی غالب ہو، تم ہی کامیاب ہو. لیکن اس کے باوجود بھی نہیں جاتے تھے. کہنے لگے اِنَّا ہَاهُنَا قَاعِدِينَ، ہم یہاں بیٹھے، آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے اور آپ جا کر لڑو اور جہاد کرو، ہم نہیں جاتے. اللہ نے فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، اگر تم داخل ہو جاؤ اس شہر میں، فَإِنَّكُمْ، تو بے شک تم سب، اِنَّهُ، اِنَّهُمْ، اِنَّكَ، اِنَّكُمْ، بے شک تم سب، غالبون، غلبے والے ہو، سپیریئر ہو. غالب، ایک تو وہ ہندوستان میں جو شاعر گزرے ہیں وہ غالب، یہاں ان کی بات نہیں ہو رہی. غالب کا مطلب ہے وہ جو یہ دوبارہ بتائیے گا، یہ داخل تم جو ہے تم سب داخل ہو اس شہر میں. دخل تم ہے، دخل تم، جی. فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو بے شک تم سب ہی غلبے والے ہو، سپیریئر ہو، فائدہ ہوگا، کامیاب ہوگے. وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور تحقیق وہ سب داخل ہوئے کفر کے ساتھ اور وہ سب نکلے کفر کے ساتھ. وقد، اور تحقیق، دخلوا وہ سب داخل ہوئے، دخلا دخلوا، بالکفری کفر کے ساتھ، کافر ہونے کی پوزیشن میں داخل ہوئے. وہم، اور وہ سب، قد خرجو تحقیق وہ نکلے، خرجا خرجو، خرجا خرجو تحقیق وہ سب نکلے، بھی اس کے ساتھ، اور بھی کی ضمیر کا مرجع لفظ کفر ہے. تو وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے اور کفر کے ساتھ ہی نکلے.
اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے فسجدوا الا ابلیس، ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. سجدہ سجدو، سجدہ سجدو، ان سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس. ورزقناہم، واو کا مطلب ہے اور، رزقنا ہم پرووائڈ کرتے ہیں، ہم رزق دیتے ہیں، ہم ان سب کو، من الطیبات پاکیزہ میں سے، من کا ترجمہ بھی تو کرنا ہے نا، پاکیزہ میں سے یعنی پاک چیزوں میں سے رزق دیتے ہیں، ناپاک نہیں، یہ خراب نہیں. پاس نہیں آئے گا بلال بھی، پاس میں نہیں آئے گا کہ ہم ہاں نے دیا؟ پاسٹ ہے، سوری. ہم نے انہیں رزق دیا پاکیزہ میں سے، ہم نے انہیں رزق دیا. طیبات یہ جمع ہے طیب کی، اور طیب کہتے ہیں پاکیزہ کو، پاک کو. اور ہم نے انہیں رزق دیا پاک چیزوں میں سے. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، اللہ تعالی وہ ہے، الذی جس نے، خلق اس نے پیدا کیا، کم تم سب کو، ثم پھر، رزق اس نے رزق دیا، کم تم سب کو. اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم اور پھر تمہیں رزق بھی دیا. کیا بات ہے میرے رب کی. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخشے اور ہم پر اپنا کرم فرمائے. میں چاہوں گا کہ ان اللہ قد حکم بین العباد سے لے کر اور یہ تمام آیتیں ایک ایک اگر آپ ترجمہ کرتے جائیں. جی. ان اللہ بے شک اللہ، قد تحقیق، حکمہ بین العباد لوگوں کے درمیان ضرور فیصلہ کرے گا. صحیح. اگلی آیت کوئی اور. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور اذا جب، حکم تم فیصلہ کرو، تم سب فیصلہ کرو، بین الناس لوگوں کے درمیان. ماشاء اللہ. ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا ہمارا رب، ما خلقتا نہیں پیدا کیا، ہذا اس کو، باطلا بیکار. نہیں پیدا کیا تو نے، نہیں پیدا کیا تو نے، کیونکہ تا بھی ہے نا، خلق تا، نہیں پیدا کیا آپ نے یا نہیں پیدا کیا تو نے، بیکار. ماشاء اللہ. وخلق منها زوجها، اور پیدا کیا اس سے جوڑا. اس کا جوڑا، ہاں دو مرتبہ آیا. وخلق منها زوجها، منها زوجها اس کا جوڑا، اس نے پیدا کیا جوڑا. اس سے، بریکٹ میں آپ لکھ دیں نفس، نفس سے، تاکہ کنفیوژن نہ ہو کہ یار حضرت بی بی حوا تو پیدا ہوئی ہیں آدم علیہ السلام سے، اور آدم تو مذکر تھے، تو یہ منہا مؤنث کی ضمیر کیوں آ گئی؟ تو بریکٹ میں لکھا ہوا ہوں وہ نفس، اور نفس میں آپ کو بتا چکا ہوں مؤنث ہے. ایسے مؤنث کو کہتے ہیں، جو لکھنا چاہ رہے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں. ایسے مؤنث کو مؤنث سماعی کہتے ہیں، سماعی، مؤنث سماعی. میں لکھ کے بتا دیتا ہوں آپ کو، مؤنث سماعی لکھتے ہیں. مؤنث سماعی کیوں کہتے ہیں اس کو مؤنث سماعی؟ کہ اس کے اندر مؤنث ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، نظر نہیں آ رہی، کہیں تا نظر نہیں آ رہی، لیکن سماع ہے، سنا ہے اس کو کہ وہ اس لفظ کو بطور مؤنث استعمال کرتے ہیں، نفس کو. تو نفس یا سورج کے لیے شمس، یہ مؤنث ہے، لیکن یہ کون سے مؤنث ہے؟ یہ مؤنث سماعی ہے، کہ سورج کو ہم نے اسی طرح سنا ہے کہ اہل عرب جو ہیں وہ اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم لوگ چابی کو مؤنث استعمال کرتے ہیں. تو یہ مؤنث سماعی.
جی اگلی آیت فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُمْ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ. فائزہ جب پس یہ وہ بک ہے جو آپ کے کورس کی یہ سمجھ لیں کہ آؤٹ لائن ہے، اور ان ضمائر کے بعد میں اس لیے یہ بک دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ خود بھی جب اسٹڈی کے لیے بیٹھے تو اس کو دیکھا کریں کہ ہم کہاں تک پہنچے، اب کہاں تک پہنچے، مزید آگے کیا ہے، کیا پیچھے چیزیں ایسی رہ گئی ہیں جو ہم نے نہیں پڑھی، نہیں سمجھی. تو یہ دو طرح کے ضمائر ہیں جو میں آپ کو بالکل اسٹارٹ میں شروع کے لیسنز میں پڑھا چکا ہوں، اور آپ نے ماشاءاللہ اس کو بہت اچھے سے پڑھا بھی، سمجھا بھی، اور آپ اس کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے اہم ہیں. بلکہ یہ پورے کے پورے یہاں اگر میں مؤنث کے بھی شامل کر لوں تو یہ سب کے سب ہوا ہم انتا انتم انا نحن، پھر اس کے بعد ہو ہم کا کم یہ نا، اور اس کے بعد مؤنث کے ضمائر. آگے بڑھتے ہیں تو اس کو ہم نے کچھ ٹائم کے لیے چھوڑا ہے، ہم دوبارہ اس کی طرف آئیں گے، لیکن ہم نے یہاں سے پیج نمبر 16 سے وکیبس کو، ایک وکیبلری کو پڑھنا شروع کر دیا، اور وہ شروع ہوتے ہیں باب فتح یفتح. تو ایک دن ہم نے اس پورے پیج کی پریکٹس کی، یہ پیج نمبر 16 ہے. اس میں ہم ابھی فی الحال جس کی پریکٹس کر رہے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے فعل ماضی، یعنی یہ کالم، اور اس میں فاعل. یہ بھی آپ لوگوں نے سیکھ لیا ہے اس میں فاعل کیا ہوتا ہے. آج اس پر مزید کچھ بات کرتے ہیں. اس میں فاعل کام کرنے والے کو اس میں فاعل کہتے ہیں، کام کرنے والا یہ اس میں فاعل ہے. جیسے فاتح تو کامیاب ہونے والا، باعث بھیجنے والا، جاعل بنانے والا، جامع جمع کرنے والا، ذاہب جانے والا، اور رافع اٹھانے والا، ساحر صبح کرنے والا یا جادو کرنے والا، اور صالح نیک کام کرنے والا، لاعن لعنت کرنے والا، اور مانع منع کرنے والا، اور نافع نفع کرنے والا. باب فتح یفتح کے بعد ہم آئے باب نصر ینصر پہ. ان دونوں میں کیا فرق ہے کہ جو سیکنڈ لاسٹ کلمہ ہے نصر ینصر میں پیش ہے اور فتح یفتح میں زبر ہے. اسی طرح اس کا فرسٹ کالم جو ہے وہ فعل ماضی ہے، اور فورتھ کالم جو ہے وہ اس میں فاعل ہے. جو یہ دو ہمارے ٹاپک چل رہے ہیں. ناصر مدد کرنے والا، داخل داخل ہونے والا، رازق رزق دینے والا، ساجد سجدہ کرنے والا، اور اس پر ہماری بات ہو چکی. اس سلسلے کو مزید آج آگے بڑھاتے ہیں، اور اگلا جو پیج ہے باب نصر ینصر کا ہی سیکنڈ پیج، یہ بھی نصر ینصر یعنی یہی سیریز چل رہی ہے یہاں. تو آئیے اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں کہ شعر یشعر کا کیا مطلب ہے. تو شعر یشعر کا مطلب ہے شعور، سوچ سمجھ، اور شکر یشکر اس کا مطلب ہے شکر ادا کرنا. شکر اس نے شکر ادا کیا، صدقہ اس نے سچ بولا، عبدہ اس نے عبادت کی، فسقہ اس نے فسق کیا یعنی گناہ کیا، قتلہ اس نے قتل کیا، اور قعدہ وہ بیٹھا، اور کتبہ اس نے لکھا، اور کتمہ اس نے چھپایا، اور کفرہ اس نے کفر کیا، مکرہ اس نے مکر کیا دھوکہ دیا، اور نظرہ اس نے دیکھا، اور نفخہ اس نے سانس لیا. اور اسی کا اس میں فاعل کیسے ہوگا؟ شاعر شعور رکھنے والا، اور شاعر کو بھی کہتے ہیں. شاکر شکر کرنے والا، صادق سچ بولنے والا، عابد عبادت کرنے والا، فاسق گناہ کرنے والا، قاتل قتل کرنے والا، قاعد بیٹھنے والا. ایک تو قائد ہوتا ہے نا، قائد حمزہ کے ساتھ جو لیڈر ہوتا ہے، یہ قاعد ہے، اس میں درمیان میں عین ہے، بیٹھنے والے کو کہتے ہیں قاعد. کاتب لکھنے والا، کاتم چھپانے والا، اور کافر کفر کرنے والا، اور ماکر مکر کرنے والا، اور ناظر دیکھنے والا، اور نافخ پھونکنے والا. اب میں آتا ہوں اس کے جو ٹیبل ہے وہ میں چاہوں گا کہ آپ سنائیں. تو شعرہ سے کون سنا رہے ہیں؟ یعنی شعر پہلے میں سنا دیتا ہوں. شعرہ، شعرو، شعرتا، شعرتم، شعرتو، شعرنا. اب آپ شکرہ سے سنائیے. شکر
शकरु शकरा शकरु शकरता शकरतुम शकरना शकरनी शकरना। तो नसर यंसुरु के बाद अब जो नेक्स्ट पेज होगा वो दरब यदरिबु है। इसमें क्या फर्क है और उस पेज में क्या फर्क है कि यंसुरु उसका जो सेकंड लास्ट कलमा है वहां पेश था, और यहाँ यदरिबु तो यहाँ सेकंड लास्ट कलमे के नीचे जेर है। बस सिर्फ इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं। उसी तरीके से वो कैप्स चलते रहेंगे, वही फेले माजी है, वही 6 का जो आपको टेबल पढ़ाया गया वही है, वही इसमें फाइल है, और हर लफ्ज का अपना अलग अलग माना होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई नसरा की फैमिली से तो उसका मतलब कुछ और होगा और कोई दरबा की फैमिली से तो उसका मतलब कुछ और होगा। नहीं, जिस लफ्ज का जो माना है वही उसका माना है। ये जो फैमिलीज बनाई गई हैं ये सिर्फ इनके जो पढ़ने का जो साउंड है वो एक जैसा है। तो दरबा यदरिबु वाले पेज में आपको सारे वो मिलेंगे कि जो दरबा यदरिबु के वजन पर होंगे, यानी इसके साउंड पर होंगे, जैसे हमला यहमिलु। इसी तरह सबका यसबिकु, यसबुकु नहीं है, यसबकु भी नहीं है। यसबकु हो तो फतह यफ्तहु में चला जाएगा, यसबुकु हो तो यंसुरु में चला जाएगा। यह यसबिकु यदरिबु की फैमिली में। रजा यरजिउ इसका मतलब होता है रिटर्न होना, लौटना, और दरबा का मतलब है मारना, और हमला का मतलब है किसी चीज को कैरी करना, उठाना। जो हामिला खवातीन को भी जो हामिला कहा जाता है कि उन्होंने अपने पेट में बच्चा उठाया होता है। हामिल बेसिकली उठाने वाला और हामिला उठाने वाली। और रजा साबिक का मतलब होता है सबक यसबिकु, इसका मतलब होता है कि आगे बढ़ जाना, सबकत ले जाना। रजा यरजिउ का मतलब होता है लौटना, यू टर्न करना, वापस जाना। जैसे अल्लाह ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं कि इन्ना लिल्लाहि बेशक हम अल्लाह के लिए हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन और हमें उसी की तरफ लौटना है, बैक टू पवेलियन। राजिऊन का मतलब है लौटना, लौटने वाले। यस्बिरु वो सबर करता है, ये प्रेजेंट है, इसका माजी है सबरा, उसने सबर किया। इन्नल्लाह मअ साबिरीन, अल्लाह ताला सबर करने वालों के साथ है। तो साबिरीन जमा है साबिर की, साबिर साबिरीन, साबिर साबिरून। ज़लमा जुल्म करना, आरफा पहचानना, रिकॉग्नाइज करना, आरफा उसने पहचाना, और यारिफु वो पहचानता है, लेकिन हम फेले माजी की बात कर रहे हैं। तो आरफा उसने पहचाना। अकला अंडरस्टैंड करना, समझना। जैसे अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि वो ऐसी कौम है जो समझ नहीं रखती, कौमुल ला याकिलून, वो नहीं समझते। और गफरा का मतलब है मगफिरत करना, उसने बख्श दिया, गफरा उसने बख्शा, और गाफिर बख्शने वाला। कदरा उसने कुदरत पाई, और कादिर कुदरत रखने वाला। कदबा उसने झूठ बोला, और कादिब झूठ बोलने वाला। कसबा उसने कमाया, और कासिब कमाने वाला। जैसे वो पाकिस्तानी नोट पे भी लिखा होता है कि कस्बे हलाल ऐन इबादत है। कस्बे हलाल, कस्ब यानी कमाना, अर्न करना, कस्बे हलाल हलाल कमाना। कसबा उसने कमाया, और कासिब कमाने वाला। और मलका का मतलब है वो मालिक हुआ। तो बेसिकली आज हमने बाब नसर यंसुरु के सेकंड पेज की आयत तो नहीं की, लेकिन आपको होमवर्क ज्यादा मिल गया। ये वाला पेज भी और दरब यदरिबु, ये 2 पेज आपको मिल गए। यानी अब आज आपको तकरीबन ऑलमोस्ट 20 अल्फाज का तर्जमा याद रखना होगा, याद करना होगा। लेकिन बहुत आसान है, क्योंकि बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो हमारे उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, जैसे जुल्म, सबर, अकल, मगफिरत, कुदरत, किज़्ब बयानी, झूठ बोलने को बोलते हैं, कस्बे हलाल, मालिक होना, हामिल, ये वो अल्फाज है जो उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह कुफर, नजर, फिस्क, कत्ल, इबादत, सिद्क, शुक्र, ये वो अल्फाज हैं जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं और हमें इसका मतलब पता है। तो यूं अगर आप दोनों पेज में जो याद करने की चीज है वो निकालेंगे तो वो शायद 40% ही होगा, वो शायद 8-9 अल्फाज नए होंगे जो आप थोड़ी देर अगर 5-10-15 मिनट भी रिवीजन करेंगे तो वो याद हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इसी तरह फिर हम आगे चलेंगे तो समीअ यस्माउ, यहाँ पर फेले माजी का
اسٹائل چینج ہو جائے گا. سمع پہلے جو چل رہا تھا وہ کیا تھا؟ فتح، تینوں پر زبر. ضرب، نصر، سب پر زبر تھا اسٹارٹ میں. اب جو سیریز ہے اس میں فعل ماضی میں سیکنڈ کلمے کے نیچے زیر سمع، تو آپ کو سارے اسی وزن پر اسی ساؤنڈ پر ملیں گے. حزینہ، حسیبہ، حفیظہ، خسیرہ، رحیمہ. یہ پھر ہمیں مطلب رٹے لگانا پڑے گا نا. یہ اصل میں بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے سمع یسمعوں کی فیملی بنی اور اس کے بعد اس کے ممبر بنے، نہیں، بلکہ اہل عرب جس طرح ہم اردو میں، انگلش میں، اپنی اپنی مادری زبان میں الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو اہل عرب نے اپنی زبان کو ایک شیپ دیا کہ الفاظ جو تھے، ان بہت سارے الفاظ تھے، ان کو اس کی برانچز بنائی، سب برانچز بنائی کہ یہ جو سارے اس کے جیسے لگ رہے تو ان سب کو اس طرف کر دو اور اس کو ایک ہیڈنگ دے دو. یہ والے اس جیسے ہیں، اس کو اس طرف کر دو. اور جیسے انگلش میں اگر ساری وکیبز بہت سارے آپ کے پاس 100 الفاظ ہوں، ان سب کے آخر میں وائے آتا ہو، تو یہ ایک سیریز بن گئی. ایک وہ ہے جن کے سب کے آخر میں ای آتا ہے، تو وہ ایک سیریز بن گئی. جو واولز ہیں، جو واولز پر اینڈ ہو رہے ہیں، تو ان کی ایک ایک سیریز بن جائے اور ان کو ایک سر نیم دے دیا جائے، ان کو ایک ہیڈنگ دے دی جائے. تو ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہیڈنگ بنی پھر اس کے بعد الفاظ بنے. یہ الفاظ تو ہیں، یہ یاد کرنے کے لیے ایک آسانی ہے کہ چلو ہمیں سمیع والے ساؤنڈ کے سارے ایک ساتھ مل گئے، ضربہ والے سارے ایک ساتھ مل گئے. یوں ہے، اگر آپ ان سب کی ہیڈنگ اوپر سے اڑا بھی دیں تو بھی اس کے مطلب میں کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اپنی جگہ جو جس لفظ کا مطلب ہے، وہ ایک یاد کرنے کے لیے، ایک آسانی کے لیے، ایک پڑھنے کے لیے. اب جب بار بار ہم اس کو حفیظہ حفیظہ پڑھیں گے تو اب حفظ اگر کبھی سنیں گے بھی نا تو ہمیں عجیب سا لگے گا، تو کہ یار یہ ساؤنڈ تو سنا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ درس نظامی عالم کورس کر لیتے ہیں تو وہ بغیر زبر زیر کے، بغیر اعراب والی کتابیں بھی پڑھ لیتے ہیں، قرآن پاک بغیر اعراب کی بھی پڑھ لیتے ہیں. جو اہل عرب اس زمانے میں بغیر نقطوں کے اور بغیر زبر زیر کے قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو پتا تھا کہ کیسے اس کو پروناؤنس اس کا ہو رہا ہے. نیوز پیپر آتے ہیں عربی کے، بغیر اس کے عرب کے ہوتے ہیں، عرب کے ہوتے ہیں. جی ہاں، بغیر اعراب کے ہوتے ہیں، نیوز پیپر بھی بغیر اعراب کے ہوتے ہیں. تو انہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے، جیسے ہمیں اردو انگلش کا پتا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے. تو وہ اگر سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ ترجمے کا تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن ایک اضافی فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا اعراب کیا ہونا چاہیے یہ بھی ہمیں پتہ چلے گا. جب ہم یہ فعل ماضی کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ ان پیجز کے اوپر جائیں گے اور فعل مضارع کو پڑھنا شروع کریں گے، یعنی سیکنڈ کالم جو پریزنٹ اور فیوچر ہے. یہ تو ایک بار پھر آپ کو ان ورڈز میننگ کو ریپیٹ کرنے کا موقع ملے گا، کیونکہ پاسٹ سے پریزنٹ ہوا ہے، مطلب تو چینج نہیں ہوا نا، مطلب تو جس لفظ کا جو ہے وہی رہے گا، لیکن آپ نے پاسٹ فارم میں ایک بار دہرایا، اب آپ انہی سب الفاظ کو پریزنٹ میں بھی دہرائیں گے. اور وہ کیوں ضرورت ہے؟ ضرورت اس لیے بھائی، اس لیے کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں 248 بار کہیں آ رہا ہے، کہیں 164 بار آ رہا ہے، کہیں 122 بار آ رہا ہے. تو بار بار ریپیٹ کریں گے تو یاد رہے گا، اور یاد رہے گا تو ہم ترجمہ کر سکیں گے. تو ہم نے ایک بار جب ہم پاسٹ کا پڑھ رہے تھے لیسن، اس میں دہرایا، اس کے بعد پریزنٹ میں. تو یوں اگلے 2-4 جو لیسن ہے اس کا میں نے آپ کو ایک پلان دے دیا، ایک آئیڈیا دے دیا کہ ہم اس انداز میں چل رہے ہیں، تاکہ اگر کبھی کسی کی کوئی آدھی کلاس رہ جاتی ہے، کبھی کچھ رہ جاتا ہے، تو وہ یہ نہ سوچے کہ یار میں بہت پیچھے نکل گیا ہے، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، میں تو بالکل ہی پتہ نہیں کہاں چلا گیا. تو یہ اگر آپ کو یہ اس کی آؤٹ لائن پتہ ہے اور کورس کی سچویشن پتہ ہے اور اس کی الف بھی پتہ ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر میری کوئی چیز نکلی ہے تو میں اس کو کور کر سکتا ہوں اس طریقے سے ریکارڈنگ سن کے. اور یہ جو آج جو ایک یہ سمجھیں کہ ایک پورے کورس کی ایک انٹروڈکشن کو دوبارہ جو بہت ڈیٹیل میں نے بیان کیا ہے، تو اس کی مدد سے آپ کو آگے بڑھنے میں بہت مدد ملے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے. جی کوئی سوال آپ کا اگر ہو تو ضرور کر لیجئے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اچھا، اب اس کے بعد ایک بھائی نے بات پوچھی تھی، اگلی بات کی طرف میں آتا ہوں، کہ یہ جو الفاظ ہیں اگر قرآن پاک میں ہم ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو آپ ایک ویب سائٹ کے ذریعے کرتے ہیں، وہ کون سی اور کیسے نکالے جاتے ہیں؟ تو میں نے کئی بار آپ کے سامنے بھی یہ کیا ہے، لیکن آج میں پھر ایک بار یہ پریکٹس کر لیتا ہوں کہ یہاں میں لکھوں گا کارپس
corpus.quran.com. آج اس ویب سائٹ کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم ہے ابھی. اگلا جو درس ہوگا اس میں جو آج ہم نے پڑھا ہے انہی افعال کو استعمال کرتے ہوئے قرآن پاک کی آیات اور ان کا ترجمہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. بلال بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وہ کوشچن تھا لہم قلوب لا یفقہون بہا. ہاں, لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے لیے دل ہے لیکن وہ اس سے سمجھتے نہیں. دل کا تعلق اصل تو کام جو سمجھنے کا ہے وہ تو عقل کا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کیوں فرمایا کہ ان کے لیے دل ہے مگر وہ سمجھتے نہیں؟ اس لیے کہ جو ایمان ہے, ایمان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب. بالقلب. ایمان وہ چیز ہے کہ جس میں دو اہم چیزیں ہیں. اگر بہت ساری چیزیں آدمی کے عقل میں نہیں آتی, یہ نظام سمجھ میں نہیں آتا, لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ دل سے تصدیق کر لیتا ہے کہ بس جو میرے رب کا دین ہے وہ صحیح ہے اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. اول تو سمجھ میں آنا ہی آنا چاہیے, لیکن ایک بات کرتا ہوں, دل میں اس کے تصدیق ہے کہ تصدیق بالقلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, ایک ہی خدا ہے, یہی اسلام ہے, یہی ایمان ہے, اور نبی پاک علیہ السلام اس کے رسول ہیں, اور وہ اقرار باللسان بھی اس سے کر لیتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا لہم قلوب, ان کے لیے دل ہے, لا یفقہون بہا, مگر وہ سمجھتے نہیں ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ دلوں سے ایمان کی تصدیق کرتے, کیونکہ ذہن بھی اس وقت تک بندے کا 100% ساتھ نہیں دیتا جب تک کہ دل اس کی تصدیق نہ کرے. دل, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل پورے جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ وہ پورے جسم کا بادشاہ ہے. باقی زبان, کان, آنکھیں, دماغ تو وزیر ہے, اور اس کے علاوہ جو باقی اعضاء ہیں وہ سب کے سب خادم ہیں, خدمت کرتے ہیں. تو دماغ یا آدمی کا جو ذہن اور فکر ہے وہ ایک بہت بڑا مقام تو رکھتی ہے, سوچنے کا, سمجھنے کا, غور و فکر کا, مگر اس کا درجہ وزیر کا ہے. وزیر کیا کر سکتا ہے؟ اپنے اختیارات استعمال کرتا ہے, اور وزیر مشورہ دے سکتا ہے بادشاہ کو, اور آخر کار جو ڈیسیجن ہے وہ دل کا ہوتا ہے. یہی دل جب ڈیسیجن لے لے کہ یہی دین ہے, یہی حق ہے, تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے. تو ذہن یا تمام کے تمام اعضاء جو ہے وہ ساری کی ساری نیوز, ساری کی ساری بات پہنچاتے ہیں دل تک, اور پھر دل اس کا فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور مجھے کیا نہیں کرنا چاہیے. تو گویا کہ ان کفار کو ایک تانا دیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس دل ہے, سمجھتے پھر بھی نہیں ہے. یعنی دل اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ اس کے اتنے سارے خادم ہیں اور اس کے وزیر بھی ہیں, اس کے باوجود بھی وہ ایسے گویا کہ ان کے پاس نہ دماغ ہے نہ دل ہے. اگر دل و دماغ ہوتے تو وہ کبھی بھی دین اسلام سے منہ نہیں پھیرتے. اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ دین اسلام پر قائم و دائم رکھے. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.